यीशु मसीह के कवि कादर और खूबसूरत नाम में आप सब अजीज़ों को सलाम। अजीज़ों, खुदा उनका शुक्र है कि एक बार फिर खुदा ने मुमकिन किया कि मैं खुदा का खादम होते हुए आपके दरमियान खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। तो जिस तरह हमने 7 क़यामती कलमात यानी वो कलमात जो यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद कहे, उन पर हम गौर कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 4 क़यामती कलमात के हवाले से सीख चुके हैं और मैं ईमान रखता हूं कि आप सब ने उन कलमात के वसीला से बरकत पाई। तो आज मैं आपके सामने 5वां कलमा जो यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद कहा वो पेश करने जा रहा हूं, जो यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 21वीं आयत में मरकूम है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ये 5वां कलमा है जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से अपने जी उठने के बाद सादर फरमाया। और ये कलमा जो है हम इसे खिदमत का कलमा कह सकते हैं। खिदमत का कलमा इसलिए क्योंकि ये जी उठने के बाद पहला मौका है जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बाकायदा खिदमत के लिए कहा, हुक्म दिया और उनको मखसूस किया। जब मैं इस आयत पर गौर कर रहा था, इस पर स्टडी कर रहा था, तो मैं देख रहा था जब यीशु मसीह ने ये कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं, तो मैं हैरान था कि भेजने के लिए दोनों जगहों पर जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, यहाँ पर यीशु मसीह के भेजे जाने के लिए जो लफ्ज़ है वो और है, लेकिन जब वो कहता उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं, तो उसके लिए बिल्कुल अलग लफ्ज़ इस्तेमाल है। इससे पहले कि हम दोनों अल्फाज पर गौर करें, आइए पहले लफ्ज़ की तरफ जाएं। जब यीशु मसीह ने यह कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, तो भेजने के लिए यूनानी जुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एपिस्टोलो। एपिस्टोलो का मतलब है कि किसी शख्स को पहले से मुकर्रर करदा जगह पर या मुकाम पर हुक्म देकर भेजना। मिसाल के तौर पे हम अपने कल्चर में देखें तो अगर किसी अदारे में, मसलन पुलिस के अदारे में भी किसी बड़े अफसर की या किसी शख्स की अगर पोस्टिंग होती है, तो बाकायदा उसे हुक्म दिया जाता है कि आपकी पोस्टिंग फलां इलाके में, फलां जगह पर, फलां थाने में हुई है। तो उसको बाकायदा तमाम तर जो तफसीलात है वो फराहम की जाती है। तो ये लफ्ज़ एपिस्टोलो जो है ये ख़ास तौर पर ऐसे हुक्मनामे के लिए है जिसमें पहले से तमाम चीज़ें जो हैं वो तयशुदा है या मुकर्रर हैं। या ये लफ्ज़ ऐसे शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसमें कोई शख्स अपने मालिक से, अपने अजीज से, अपने बाप से या अपने बहुत करीबी साथी से बाकायदा किसी खास काम को करने की इजाजत लेकर जाए। तो यीशु मसीह जो है बतौर बेटा वो बाकायदा हुक्म के तहत जमीन पर आए और मखसूस काम करने के लिए आए, लेकिन चूंकि वो अपनी जात में खुद खुदा है और पाक तसलीस का दूसरा अकनूम है, इसलिए वो अपनी मर्जी से बाकायदा बाप से इजाज़त लेकर ज़मीन पर आया। और वो ज़मीन पर जब आया है तो ज़मीन पर वो एक ख़ास मकसद लेके आया है। और वो मकसद क्या है, आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम इसको सीखते हैं। जब यीशु मसीह ने पहली दफ़ा किताब मुक़द्दस को अपने हाथ में लिया तो उसने अपने आने का मकसद बताया। लूका की इंजील उसका 4 बाब
اور اس کی 18 آیت سے لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر خاص مقاصد لے کے آئے ہیں، اور وہ جو خاص مقاصد ہیں ہم ان کو 4 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا مقصد معاشی مقصد ہے، دوسرا مقصد معاشرتی مقصد ہے، تیسرا مقصد سیاسی مقصد ہے، اور چوتھا مقصد مستقبل کی خوشخبری کا مقصد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم باری باری دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو کیوں بھیجا۔ تو پہلی چیز، یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یسوع مسیح کا سب سے پہلا زمین پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ غریبوں کو خوشخبری سنائے کہ ان کا خدا ان کے درمیان آ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امیر خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے۔ اب جو غربت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ 2 طرح کی ہے۔ ایک تو وہ غربت ہے جو ہم مالی طور پر یا معاشی طور پر عام زندگی میں جن پرابلمز کو ہم فیس کرتے ہیں، تو وہ مالی طور پہ جو غربت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے۔ ایک روحانی غربت ہے۔ تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ مبارک وہ ہیں جو دل کے غریب ہیں، جو دل کے غریب ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، لیکن جو روحانی طور پر غریب ہیں وہ مالی طور پر بھی غریب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر اگر کوئی یسوع مسیح کے بغیر ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے کلام اقدس میں فرمایا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، تو چاہے وہ زمین کی چیزیں ہیں یا آسمان کی، اگر یسوع مسیح کے بغیر کوئی شخص حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مالی طور پر بھی غریب رہے گا اور معاشی طور پر بھی۔ پہلی چیز، یسوع مسیح غریبوں کو خوشخبری سنانا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ غریب جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر مر جائیں، یا امیر بھی یسوع مسیح کے بغیر مر۔ خدا امیروں کو حلیم کرنا چاہتا ہے اور غریبوں کو اپلفٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہتری آئے، ان کی زندگی میں بحالی آئے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے 2 دفعہ، ایک دفعہ 5000 سے زیادہ لوگوں کو اور ایک دفعہ 4000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اس میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم ہی ان کو کھانے کے دو۔ اس کا مطلب کہ خداوند جو ہے وہ ان لوگوں سے جو یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا پہلا مقصد مالی یا معاشی ترقی ہے۔ دوسرا مقصد لکھا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ جو قید ہے یہ ہمیشہ مصیبت، دکھ، رنج، اندھیرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو جب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے قیدیوں کو رہائی پانے کے لیے اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سنانے کے لیے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے جو معاشرتی طور پر ناانصافی ہو رہی تھی غریب لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہ کی دلدل میں دھکیل چکے تھے، جو گناہ کی قید میں تھے، جو ابلیس کی قید میں تھے، جو اپنی سوچوں اپنی خواہشات کی قید میں تھے، جو اپنے رتبے کی قید میں تھے، خداوند ان کو خوشخبری سنانے کے لیے بھی آیا۔ خداوند یسوع مسیح صرف مخصوص طبقے کو خوشخبری سنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح کی قید میں ہے، خداوند چاہتا ہے کہ خدا انہیں آزادی بخشے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کیا۔
اس نے اس شخص کو جو عرصہ دراز سے قبروں میں رہتا تھا اور اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا تھا اور جس میں بدروحوں کا ایک بڑا لشکر تھا، بائبل یہ فرماتی ہے کہ یسوع مسیح نے اس شخص کو بدروحوں کی قید سے آزاد کر دیا۔ وہ عورت جو 12 برس سے بیماری کی قید میں تھی، خدا یسوع مسیح کا پلہ چھونے سے وہ آزاد ہو گئی۔ وہ شخص جو یہودی ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکا اور سرکاری عہدے کے چکر میں تھا، سرکاری عہدے کی قید میں تھا، یائر کو خداوند نے اس کی انا پرستی سے، اس کے منصب کی قید سے آزادی دی اور اپنے قدموں میں جھکنے کا فضل دیا۔ وہ عورت جو کبڑی عورت تھی اور عرصہ دراز سے بدروحوں نے اس کو جکڑ رکھا تھا، یسوع مسیح نے اس کو بدروحوں کی قید سے آزادی دی۔ سو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا دوسرا مقصد قیدیوں کو رہائی دینا، اور وہ لوگ جو بلائنڈ تھے، ایک تو وہ لوگ جو جسمانی طور پر حقیقت میں اندھے تھے، ان کو خبر سنانا کہ یہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ چکے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کو درست کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روحانی اندھا پن، خداوند یسوع مسیح نے بارہا فقیوں اور فریسیوں کو بھی تنبیہ بھی کی، خوشخبری بھی سنائی اور انہیں کہا کہ اے سفیدی پھری ہوئی قبروں۔ تو خداوند یسوع مسیح حقیقت میں انہیں بتانا چاہتے تھے کہ تم روحانی اندھے پن کا شکار ہو، اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولو اور پہچانو کہ جو آنے والا تھا وہ آ چکا ہے۔ اور تیسری خوشخبری جو یسوع مسیح نے کہا کہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرے۔ تیسرا مقصد جو یسوع مسیح زمین پر لے کے آیا وہ تھا کچلے ہوئوں کو آزاد کرنا۔ اب کچلے ہوئے لوگ، یہ سیاسی پہلو تھا۔ یسوع مسیح کے مقاصد میں سے یہ پہلا سیاسی مقصد ہے، یعنی یہودیوں کے کلچر میں ہمیشہ جو عزت دی جاتی تھی یا جو رسپیکٹ دی جاتی تھی، وہ یہودیوں کو، فقیوں کو یا ان لوگوں کو جو اعلیٰ رتبہ رکھتے تھے ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی۔ تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ یسوع جس دور میں آیا اس نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، ان لوگوں کو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کی جو سیاسی طور پر کچلے ہوئے لوگ تھے۔ مثلا یہودی کلچر میں عورت کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ تو ہم نے دوسرا کلمہ سنا اور اس میں ہم نے سیکھا بھی کہ یسوع مسیح نے مریم مگدلینی کو گویا رسولوں کی رسول بنا کر بھیجا، یعنی رسولوں کے پاس یہ پیغام لے کر جانے کو کہا کہ جا کر میرے بھائیوں کو بتا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو گویا عورت کو یسوع مسیح نے عزت دی۔ جب ہم سامری عورت کی بات کرتے ہیں تو لوگ سامریوں سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی سامری اگر گزر رہا ہوتا تو یہودی قوم کے لوگ جو ہے وہ اپنی پشت جو ہے وہ پھیر لیتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے نہ صرف سامریوں کو عزت دی بلکہ سامری عورت سے پانی بھی مانگا۔ ایک تو وہ سامری تھی اور دوسری عورت تھی، تو یہودی کلچر میں دونوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ تو یسوع مسیح نے عورت کا بھی انتخاب کیا اور پھر وہ سامری عورت کا انتخاب کیا اور اس سے مناد بنایا تاکہ پورے گاؤں میں یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام دے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے ایک سامری کی مثال دے کر اس کی رسپیکٹ کو یہودیوں کی نظر میں زیادہ کیا۔ تو یاد رکھیں کہ ہر وہ طبقہ جو کچلا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح ان کی نجات کے لیے، ان کی بحالی کے لیے خوشخبری کو لے کر زمین پر آیا۔ اور چوتھا مقصد کہ میں خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، جو اس نے بتایا کہ یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد خدا کی سال مقبول کی منادی کرنا۔ اب سال مقبول سے مراد کیا ہے؟ یہودی کیلنڈر میں یا ان کے کلچر میں ہر 50 سال بعد ایک سال آتا تھا جس کو وہ یوبلی سال کہتے تھے۔
اور اس یوبلی سال کی جو خصوصیات تھی وہ یہ تھی کہ اس یوبلی سال میں جن لوگوں نے اپنی زمین رہن دی ہوئی ہوتی تھی ان کی زمین انہیں واپس کر دی جاتی تھی، اور جو مالک ہے وہ تمام نوکروں کو، تمام غلاموں کو جو اس وقت خریدے جاتے تھے ان کو 50ویں سال میں آزاد کر دیا جاتا تھا، کیونکہ یہودی کلچر میں نوکر کا یا غلام کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اپنی شادی بیاہ یا اپنے کھانے پینے یا اپنے بچوں کی زندگی پر بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا تھا جتنا مالک کا ہوتا تھا۔ تو 50 سال یعنی یوبلی سال میں نوکر کو یا غلام کو مکمل طور پر آزاد کر دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا جو قرض ہے اسی سال معاف کر دیا جاتا۔ تو یوبلی سال میں بہت ساری ایسی باتیں تھی جو اس سال کی جاتی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اس سال کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ میں آنے والے سال جو یوبلی سال کی مانند ہوگا، جو خداوند کا دن ہے جو مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، میں اس کی خوشخبری سنانے کے لیے، اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر ہمارے حصے کے سارے قرض جو ہے وہ معاف کر دیے۔ ساری چیزیں جو ہمارے ذمہ تھی وہ اس نے اپنے اوپر لے لی، ساری خطائیں جو ہمارے حصے میں تھی اس نے اپنے اوپر لے لی، ہر طرح کی وہ، کیونکہ زمین کا جو مالک ہے وہ ابلیس تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس کی ملکیت کو چھین کر اس پر فاتح ہو کر اس کو مجھے اور آپ کو سپرد کر دیا ہے۔ سو یسوع مسیح نے باپ کی طرف سے جو مقصد لے کے آیا تھا اس نے اپنی زمینی زندگی میں پورے کر دیے، اور یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو مقاصد یسوع مسیح نے کہا کہ جو مقاصد میرے باپ نے مجھے دیے تھے وہ میں نے پورے کر دیے ہیں، اب میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو مقاصد لے کے آیا زمین پر وہ تو پورے ہو گئے، تو پھر شاگردوں کو بھیجنے کا کیا مقصد؟ تو جو دوسرا لفظ ہے جو شاگردوں کے لیے کہ میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، اس کے لیے جو لفظ ہے وہ پیمپو استعمال کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ باپ نے مجھے بھیجا، تو اس کے لیے جو لفظ تھا وہ ایپسٹولو تھا، لیکن جو شاگردوں کو بھیجنے کا جو لفظ ہے وہ پیمپو ہے۔ پیمپو کا مطلب ہے کہ کسی بولے ہوئے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، کسی بولے ہوئے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یا کسی پیغام یا کسی چیز کو زوراور یعنی فورسلی لوگوں تک لے جانا۔ مثال کے طور پہ اگر کرونا وائرس کے دنوں میں حکومت یہ آرڈیننس جاری کرتی ہے کہ اگر 2 یا 4 لوگ جو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے تو وہاں پر دفعہ 144 ہوگی، یا 5 بجے کے بعد جو ہے وہ دکانیں بند ہوں گی۔ تو اس پیغام کو ڈائریکٹ گورنمنٹ تو آگے شاید نہیں کر رہی، لیکن اس کے جو آگے باشندے ہیں، پولیس والے ہیں یا جو محکمہ جات والے ہیں، ادارے جو ہیں، وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بعض اوقات فورس کا استعمال بھی کرتے ہیں، زور آور طریقے سے وہ ان احکام کو جو گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے ہیں ان کو پورا کروانے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سارے کام جو باپ کی طرف سے مجھے ملے تھے میں نے کر دیے ہیں، I have finished، میں مکمل کر چکا ہوں۔ اور اس کا نعرہ وہ صلیب پر جان کرنے کی حالت میں بلند کر چکا ہے، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تمام ہوا۔ اس نے وہ تمام کام، وہ تمام مقاصد جو باپ کی طرف سے اس کو حکم کے طور پہ ملے تھے اس نے پورے کر کے دکھائے۔ اب وہ شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو جو میں نے مکمل کر دی ہیں، اب یہ خوشخبری لوگوں تک پہنچانی ہے۔
हमें अब दोबारा वो काम नहीं करने जो यीशु मसीह ने किए। यीशु मसीह ने जो बाप का मंसूबा था वो पूरा कर दिया है। हमें दुख सहने की जरूरत नहीं है, हमें तकलीफें सहने की जरूरत नहीं है, हमें कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। हम नजात देने वाले नहीं हैं, हम लोगों को जो कुचले हुए उन्हें आजाद करने वाले नहीं हैं। हमें ये पैगाम लेके जाना है कि यीशु मसीह ने गरीबों को खुशखबरी सुनाने का जो पैगाम था वो पूरा कर दिया। अब गरीब गरीब नहीं रहेंगे, बल्कि गरीबों के लिए खुदावंद बेहतरीन मंसूबा कायम कर चुका है। खुदा गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा और आपका इंतखाब करता है। वो कहता है कि अब तुम्हें जाना है, जिस तरह बाप की तरफ से मैं भेजा हुआ हूं, अब तुम्हें जाना है और उनको बताओ कि तुम्हारे लिए खुदा बाप जो है वो किस कदर फिक्रमंद है। दूसरी बात कि हमें ये पैगाम लेके जाना है और ये जोरावर तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। ये ढीले हाथों से नहीं हो सकता या सुस्त घुटनों से नहीं हो सकता, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस पैगाम को जोर आवर तरीके से, पुरजोश तरीके से लोगों तक पहुंचाना है कि आई हैव फिनिश्ड, मैंने कुचले हुओं को आज़ाद कर दिया है, मैंने कैदियों को रिहाई दे दी है। और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी, यानी खुदावंद का दिन जो आने वाला है जिसमें ईमानदारों की और गैर ईमानदारों की अदालत होगी, और ईमानदार जो है वो खुदा के दाहिने हाथ के पास होंगे और जो गैर ईमानदार है वो खुदावंद के बाएं हाथ होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें लोगों तक पहुंचानी है और उन्हें बताना है कि आपको सिर्फ करना क्या है कि तौबा करनी है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है और खुदा की बादशाह का हिस्सा बनना है, क्योंकि उसके बगैर कोई शख्स जो है वो इन चीज़ों को हासिल नहीं कर। जो मकासद खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर आकर पूरे किए, हम तभी उन मकासद का हिस्सा बनते हैं, वो तभी हमारी ज़िंदगी में फुलफिल होते हैं जब हम यीशु मसीह में शामिल होते हैं। तो अजीजों, मैं आज आपके सामने चैलेंज रखना चाहता हूँ कि आए खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर भेजे जाने के मकसद को समझे, जाने, पहचाने कि वो पूरे हो चुके हैं। अब हमें उस खुशखबरी को जो यीशु मसीह ने काम कर दिए हैं उसको लोगों तक पहुंचाना है। और अगर हम ये पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो हम हकीकत में यीशु मसीह की मुनादी कर रहे हैं, यीशु मसीह की अंजील को, यीशु मसीह की खुशखबरी को, यीशु मसीह के उन कामों को जो यीशु मसीह ने कहे कि ये वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुदा के लिए अपने आप को वक्फ करें ताकि खिदमत गुजारी का ये जुआ जो यीशु मसीह ने शागिर्दों पर रखा, आज मैं भी और आप भी उसके शागिर्द होते हुए इस जुए के नीचे। खुदा आप सबको बरकत दे।